سورہ الذاریات آیت نمبر 24 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کل کے درس میں کہ تمہارے وجود میں اور اس زمین پہ، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر اس پہ غور فکر کرو تو تمہیں اللہ کی وحدت بھی سمجھ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے انبیاء علیہ السلام کی رسالت بھی، اور مرنے کے بعد اٹھنا یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو تو بات کرنا تو مشکل ہے، جس کو اللہ نے زبان کی گویائی دی ہے بولنا، بس اس طرح کی بات ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تم سب زندہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے وجود کے اندر بھی بڑی بڑی نشانی ہیں۔ یہ چھوٹا سا جہان ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، ہر بندے کا اپنا وجود۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے اپنے اندر کس طرح اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں مکافات عمل کے 7 نمونے بیان فرمائے کہ دیکھو دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، مکافات عمل ہوتا ہے، اور فرمایا آخرت تو ہے ہی حساب کتاب کی جگہ۔ اس میں تمہید کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، یعنی 4000 نبی آپ کی اولاد میں تشریف لائے، اور آپ ہی کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ فخر تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ قریش بھی اس پہ فخر کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کا معجزہ تھا تیار کیا۔ اس سے پہلے فرشتوں نے نوح علیہ السلام کے طوفان میں جب اس کی قوم پہ آیا تو وہ گر گیا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس لیے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن وہ ابراہیم جس نے شرک کو اور بتوں کو توڑا تھا، ان مشرکین نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے، اس میں بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا، یعنی ان کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ کہتے تھے ہمیں بڑی محبت ہے، کوئی محبت ہوتی تو تم ویسے کرتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جیسے ان کا سبق ہے۔ آج بھی قرآن دستک دیتا ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت تو اطاعت کو کہتے ہیں۔ اگر تمہارا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا اور تم کہتے ہو ہمیں محبت ہے، یہ کیسے محبت ہے؟ اس لیے جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور فکر کر لیں کہ ہماری زندگی جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی طرز عمل ہے ہماری زندگی میں، ان کی سیرت ہے،
وہاں بھی اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن رسولنا کہتا ہے، پیغام لانے والے، خوشخبری لے کر کے آئے۔ قالوا سلاما قال سلام، ابراہیم علیہ السلام پہ السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور خیریت دریافت کی، ان کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی دیر گزری تھی کہ اپنے مہمانوں کی ضیافت پہ وہ لگ گئے۔ یہاں بھی قرآن مجید فرماتے ہیں اذ دخلوا علیہ، جب اس پہ داخل ہوئے، فقالوا سلاما، سلام ہوا، قال سلام، سلام کا جواب ہوا۔ گویا یہ سلام کی جو سنت ہے آج کل تو ہم میں یہ چیزیں رہ گئیں، یہ چاہے فون پہ آپ بات کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَإِذَا تَحَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب میں بہتر بات کہو۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو حدیث میں تم سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا مسلمانوں کا ملنے کا گویا اصول ہے اور طریقہ ہے، اور اس کا ثواب بھی ہے۔ اس امت میں بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی سے چلے گئے کہ یہ مہمان ہیں، اور 11 ان کی تعداد تھی، بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں یہ فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی ضیافت میں لگ گئے، جسے قرآن کہتا ہے، فرمایا قال سلام قوم منکرون، دل میں یہ بھی کہنے لگے، دل ہی دل میں، کہ بندے اجنبی معلوم ہوتے ہیں، ان کی جان پہچان والے نہیں تھے۔ اور پھر ان کی مہمانی کیسے کی؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بس چپکے سے چلے گئے گھر میں اور ایک بچڑا ذبح کر کے روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان نوازی اصل کہتے اسی کو ہے کہ جس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ مہمانی کرتے ہیں، جان پہچان والوں کی تو ہر ایک کرتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اس کی مہمانی ضیافت کی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ مہمانی تو اس کو کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اچھی چیز پیش کیجیے اپنے مہمان کے سامنے، اور اس کو جانتے بھی نہیں ہو، اس سے یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ کل یہ بھی میرے کام آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، اور یہاں سے قرآن مجید نے یہ واقعہ کئی جگہوں پہ بیان فرمایا، جیسے میں نے سورہ ہود کا ذکر کیا، یہاں بھی ہے، سورہ الذاریات میں دوسری جگہ بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں، بڑے درجے کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ سورہ انبیاء میں قرآن کہتا ہے جب ان کو نمرود کی حکومت نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم دے دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈی ہو جائے لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، وسلاما، سلامتی بن جائے۔ اس طرح مفہوم ملتا ہے کہ اگر وہ سلامن کا لفظ نہ کہتے تو آگ کو اللہ اتنا ٹھنڈا، اگر اللہ حکم نہ دیتے نا سلام کا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید ٹھنڈک سے ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی اور تکلیف ہوتی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بھی علم غیب نہیں جانتے کہ میرے سامنے جو آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، پھر اتنی تکلیف کیوں کی کہ جا کر بچھڑا ذبح کیا، پھر اس کو روسٹ کیا، پھر ان کے سامنے رکھا۔ اب جب سامنے رکھا تو وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کھانے پینے سے پاک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کہتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان سے تھوڑا سا دل میں بشری تقاضے کے مطابق ڈر محسوس کیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، بس جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور خوف محسوس کیا تھوڑا سا۔ یہ اس وقت بھی روایات تھی، آج بھی ہے، تو کسی کا نمک کھا لیتا تو وہ نمک حرامی نہیں کرتا تھا، اسے دشمنی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا تھا
اور جو کسی کا کچھ کھانا پینا نہیں کھاتا تھا، نہ کھاتا نہ پیتا، تو سمجھا جاتا کہ یہ بندہ کوئی دشمن ہے، پتہ ہی کس نیت سے آیا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، سامنے فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں ہیں، اتنی تکلیف کر لی کہ ایک بچڑا ذبح کیا، پھر اس کو روسٹ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ آگے سے کھاتے نہیں ہیں۔ جب یہ محسوس کیا تب انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ یہ اللہ پاک نے پہلے ان کو بتا دیتا اللہ پاک، لیکن اللہ نے بتایا کہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، سامنے موجود ہے، ان کو پتہ نہیں کہ انسانی شکل میں جو آئے ہیں یہ تو فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ ایسا ہوا، حدیث جبریل مشہور ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور دوزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے بہت ساری باتیں پوچھی، مل ایمان ہو یا رسول اللہ، مل اسلام ہو یا رسول اللہ۔ میں رسول اللہ نے جواب دیا اور بڑے احترام سے اس نے پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سائل کو پتہ نہیں اس کے متعین وقت کا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ اب انہوں نے اجازت چاہی، مصافحہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس، تو آپ نے فرمایا اس بندے کو دیکھو، وہ پیچھے صحابہ گئے تو وہ نہیں ملا، غائب تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مجھے بھی معلوم نہیں ہوا یہ جبریل امین تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح ادب و احترام سے بیٹھا کرو اور دین سیکھا کرو۔ تو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ تو جبریل آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں۔ تو اللہ نے بتایا یہ ہے آگے چل کر کہ پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ جی ہم تو ایک پیغام لائے ہیں آپ کی طرف، اور وہ پیغام ہے آپ کو خوشخبری دینے کا، اور دوسرا ہمارا جو اصل پروگرام ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کھانا جب قریب کیا انہوں نے نہیں کھایا، پھر بات چیت ہوئی، پھر پتہ چلا، انہوں نے آگے سے بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ اس سے آگے بھی اس کی مزید وضاحت بھی ہے اس واقعے کی، اور اصل فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ظاہری کچھ نظر آتی ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ مکافات عمل بھی اللہ نے ان آیتوں میں اگلے 7 نمونے بیان فرمائے کہ کس طرح اللہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ فرشتے بھی قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر وہاں چلے گئے۔ تو سب کچھ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے بتایا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ پھر ظاہری شکل پہ نہ جاؤ، سب کچھ میری اللہ کی قدرت ہے کہ اندر کیا ہے۔ جو کچھ اللہ کرتے ہیں اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔